وقت آ سکتا ہے میاں یوسف سوہیت ایک انسان پر، لیکن تمہارا ایمان اتنا بلند ہو گیا ہے میاں یوسف سوہیت کہ تم کو یہ تکلیف نظر نہیں آتی، ورنہ اس سے بڑا وقت کسی انسان برداشت نہیں کر سکتا، اس سے بڑا وقت میری قوم پر نہیں آ سکتا۔ اللہ نے تمہارے عشق کو اتنا بلند کیا ہے میاں یوسف سوہیت کہ تم کو تکلیف نظر نہیں آ رہی، تم کو تکلیف نہیں نظر آ رہی ہے۔ وہ واقعے کو یاد کرو ذرا سا، خراسان کے سفر کو یاد کرو ذرا سا۔ وہ خراسان کے سفر میں میاں شاہ نعمت رات میں اٹھتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، ایک ہی تائبند ہے، وہی تائبند میں بوڑی میں سے ندی میں سے پانی نکال کر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، کپ کپاتی سردی کے دل کانپ اٹھے ویسے عالم ویسے موسم میں غسل لے رہے ہیں، اور لے کر ویسے عالم میں اللہ کا ذکر آسمان کے نیچے بیٹھ کر کرتے ہیں۔ وہاں امام مہدی موعود علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ میاں سید محمد ہمارا بندہ نعمت بیٹھا ہوا ہے، جاؤ انہیں ایمان کی خوشخبری دے کر آؤ۔ آتے ہیں میران جی، آتے ہیں، اے میاں نعمت اللہ تم سے راضی ہے۔ وہ ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے، اٹھا کر کہا اللہ تم سے راضی ہے، اللہ نے ایمان کی بشارت دی ہے۔ میاں نعمت نے کہا میران جی بندہ آپ کے ایمان کا طالب ہے، آپ کا جیسا ایمان ہے ویسا ایمان کا بندہ طالب و خواستگار ہے، ویسا ایمان مجھے چاہیے۔ میرا علیہ السلام نے فرمایا میاں شاہ نعمت شاباش، اسی طریقے کی آرزو، اتنی بلند ایمان کی ہی آرزو رکھنی چاہیے، لیکن یاد رکھو رسول اور مہدی کا ایمان کسی کو نصیب نہیں ہوتا، لیکن آرزو ویسی ہی رکھنی چاہیے۔ تو آرزو کیسی رکھنی چاہیے بھائیوں؟ رسول اللہ اور مہدی مراد اللہ کے ایمان کی جیسی آرزو رکھنی چاہیے۔ وہ وقت کو ذرا یاد کرو، امام علیہ السلام حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر فاقہ چلتا ہے، کانٹوں کی بیل سے پگڑی باندھے ہوئے ہیں، ایک صحابی اور ایک چادر لپیٹے ہوئے ہیں، بیٹھ کر اللہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ امام علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اے سید محمد نظریں اٹھا کر دیکھو، آنکھ اٹھا کر ذرا دیکھو۔ میرا علیہ السلام آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں، پورے فرشتے اسی طریقے کی پگڑی باندھے ہوئے ہیں، اسی طریقے کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ امامنا علیہ السلام نے سوال کیا میران جی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرا سید محمد تمہارے دائرے میں ایک برادر کا یہی عالم ہے، فخر و فاخر سے ایسی ہی کیفیت ہو گئی ہے، ہم کو وہ ادا اتنی پسند آئی، وہ کیفیت وہ لباس اتنا پسند آیا، ہم نے حکم آج دیا ہے کہ اے فرشتوں تمام کے تمام اپنا لباس بدل ڈالو، اور جیسا کہ وہ میرا عاشق لباس پہنا ہوا ہے ویسا ہی لباس پہن لو، ویسا ہی لباس پہن لو۔ تو ہم جو کام کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کے لیے کرتے ہیں۔ تو ہمارے عشق کو جگانا ہے۔ ہمارا عشق کب جگتا ہے؟ ہمارا عشق کب جگتا ہے؟ امام علیہ السلام نے بیان میں ارشاد فرمایا کہ کون سی چیز ہے جو ضروری ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے؟ پھر آپ نے خود بیان فرمایا کہ وہ عشق ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ عشق کیسا حاصل ہوتا ہے؟ عشق کیسا حاصل ہوتا ہے؟ پھر آپ نے جواب فرمایا کہ عشق عمل اور محنت کرنے سے، عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں رہو، ہمیشہ اسی کا ذکر کرتے رہو، غیر اللہ سے دور ہو جاؤ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، تمہیں اس سے عشق ہو جائے گا۔ تو ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں بلکہ دنیا کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اسی لیے دنیا ہماری محبوب ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا محبوب نہیں ہوا ہے۔ ارے ہم کتنے خوش نصیب ہیں بھائیوں، اللہ نے قرآن میں قوم مہدویہ کی صفت کیا بیان فرمائی؟ کہا یحبہم و یحبونہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور پلٹا کے وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی، قوم اللہ سے محبت کرے گی۔ بھائی
کئی اولیاء اللہ گزر گئے ہیں جنہوں نے پوری زندگی میں عبادتیں، ذکر، تمام تر ریاضتیں کی اللہ کا عشق حاصل کرنے کی. پہلے خود عشق کیا، بعد میں اللہ نے ان سے محبت عشق کیا. پہلے ریاضتیں، محنتیں، شب داریاں، خیرات، ترک دنیا لگی، بعد میں اللہ کا عشق انہیں نصیب ہوا. یہاں تو اللہ خود کہتا ہے پہلے میں محبت کرتا ہوں، بعد میں وہ قوم مجھ سے محبت کرتی ہے. اولیاء اللہ پہلے خود محبت کیے، بعد میں اللہ ان سے محبت کیا. یہ قوم مہدویہ سے پہلے اللہ محبت کرتا ہے، بعد میں قوم اللہ سے محبت کرتی ہے. یہ سب کچھ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام مہدی علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں ملا ہے، صدقے سے ہمیں ملا ہے. ایک مرشد سے، امام علیہ السلام سے پہلے کے ایک مرشد سے ان کے مرید نے سوال کیا کہ حضرت میں کون سی دعا کروں؟ یہ دعا کروں کہ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، یا یہ دعا کروں کہ میں اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤں؟ سنیے غور سے. میں یہ دعا کروں کہ اللہ میرا عاشق بن جائے، محبت کرنے لگے، یا یہ دعا کروں کہ میں اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤں؟ تو ان کے مرشد نے کہا کل آؤ میں جواب دوں گا، کل آؤ میں جواب دوں گا. ٹھیک ہے، بے چین ہوئے، گھر گئے، سو گئے، کل کے انتظار میں تھے کہ میں آخر جواب کیا دیں گے میرے پیر جواب کیا دیں گے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اگلے دن پہنچے اپنی پیر کی بارگاہ میں، بے چینی لیے ہوئے، سوال کی طلب لیے ہوئے دوڑتے ہوئے پہنچے. اور جب پہنچے تو دیکھا کہ ان کے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور کسی نے آپ کو مار ڈالا ہے، کسی نے آپ کا قتل کیا ہے، اور بڑی بےرحمی سے قتل کیا ہے. ہاتھ پاؤں کو الگ کر دیا، آنکھ کان کو الگ کر دیا، ہر قسم سے ان کو بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کر ڈالا ہے. روئے، گڑ گڑائے، بہت روئے، اتنا روئے، اتنی تکلیف ہوئی کہ میرے مرشد مجھ سے جدا ہو گئے. کون ہے وہ جو میرے مرشد کا اتنی بے رحمی سے قتل کیا ہوگا؟ اور ذرا سا مرشد کے جسم کی طرف غور کرتے ہیں، ایک آواز آ رہی ہے، ایک آواز آ رہی ہے، ان کے جسم کے حصوں میں سے ایک آواز آ رہی ہے، اور کان قریب لے جا کر سنتے ہیں. اللہ ہم کو بھی ایسے مرشدین نصیب فرمائے اور ہمارا بھی ایمان بلند فرمائے. کان لگا کر سنتے ہیں تو مرشد جواب دیتے ہیں، اے میرے مرید، تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ مرشد جواب دے رہے ہیں، کان لگا کر سن رہے ہیں کہ آواز آ رہی ہے، دعا کر کہ اللہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا عالم یہ ہوتا ہے. آواز خود جسم آواز دے رہا ہے، دعا کر اللہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائے. جو اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اس کا عالم اللہ ایسے اللہ آزماتا ہے. قربان جاؤ، امام علیہ السلام کا صدقہ ملا. یحبہم، اللہ نے پہلے کہا کہ پہلے میں محبت کرتا ہوں، بعد میں قوم کے لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اتنا بڑا صدقہ ہم کو نصیب ہوا ہے بھائیوں. یہ صدقے اور فضل کو سمجھو، اپنی زندگیوں کو سنوارو بھائیوں، اپنے اعمال کو دیکھو کہ کس طرح ہم اعمال کر رہے ہیں. ارے اولیاء اللہ کیسے طریقے سے اللہ کا عشق حاصل کیے ہیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. عشق کے تعلق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ایک صحابی نے دعا کی، کہا یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس کا عشق عطا فرمائے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم برداشت نہیں کر سکو گے.
تم برداشت نہیں کر سکو گے. تو کہا حضرت عشق کا ایک ذرے کے لیے تو دعا کرے, عشق کا ایک ذرے کے لیے تو دعا کر دے. تو اللہ کے لیے دعا کی, اللہ میرے ساتھی کو عشق کا ایک ذرہ عطا کر دے. دعا کی, پھر آگے بڑھ گئے. ہجرت فرما چکے, کئی سال ہوئے, کئی مہینے, کئی دن ہوئے. جب واپس وہ گاؤں میں آئے تو پوچھا لوگوں سے کہ میرا وہ ساتھی کہاں پر رہتا ہے, آج کل میرا وہ دوست کہاں پر ہے. تو لوگوں نے پوچھا کون دوست, آپ اس کی بات کر رہے ہو, وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے, وہ تو پاگل ہو گیا ہے, شہر میں نہیں رہتا, بستی میں نہیں رہتا, بیابان و جنگلوں میں رہتا ہے, پہاڑوں پر رہتا ہے, جنگلوں میں رہتا ہے, بستی میں نہیں آتا. تو اس کا پتہ لگا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوڑ کر گئے اس کے پاس. دیکھا دور سے ایک عجب کیفیت میں وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آنکھ بند ہے, اپنے عاشق اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں, اپنے معشوق کو یاد کر رہے ہیں, ذکر اللہ میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام انہیں آواز دیتے ہیں, اللہ کے نبی روح اللہ علیہ السلام آواز دیتے ہیں, جواب نہیں آتا, جواب نہیں آتا. پھر دیتے ہیں, پھر جواب نہیں آتا. اس کے بعد ہلاتے ہیں, ہاتھ سے انہیں ہلاتے ہیں تاکہ ہوش میں آئے, آنکھ کھول کر دیکھے کہ سامنے میں کھڑا ہوا ہوں. آنکھ بھی نہیں کھولتے, آنکھ بھی نہیں کھولتے. اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سوال کرتے ہیں, باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ میری طرف التفات نہیں کرتا, متوجہ نہیں ہوتا, میری آواز سوال کا جواب نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں, اے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام, تم نے دعا کی تھی کہ اس کو عشق کا ایک ذرہ عطا کر دیا جائے, ہم نے ایک ذرہ نہیں دیا, ایک ذرے کو 700 حصوں میں اس کو حصوں میں تقسیم کیا, 700 حصے میں سے ایک حصہ اس کو دیا اور اس کا یہ عالم ہو گیا ہے. اور میری عزت کی قسم ہے, یہ اتنے حصے میں اس کا یہ عالم ہو گیا ہے, اور آج تم اسے کتنا بھی پکارو وہ تمہیں جواب نہیں دے گا. اگر اس کے جسم کے تو حصے بھی کر دیے جائے تو وہ تمہارے سوال کا جواب نہیں دے گا. اللہ کے عشق میں ایسا عالم ہو گیا تھا کہ دنیا کی کچھ بھی فکر نہیں ہو رہی تھی, دنیا کی کوئی آواز ان کے کان سے دل میں داخل نہیں ہو رہی تھی. وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی. اب صدقہ خاتمین تو دیکھو, رسول اللہ مہدی مراد اللہ کا صدقہ دیکھو, ایک حصے کو 700 حصوں میں تقسیم کیا گیا, اس میں سے ایک حصہ دیا گیا, وہ عالم ہو گیا. یہاں صدقہ مہدی مراد اللہ سے ثانیہ مہدی و شاہ قطمیر دیگر کئی صحابہ 7 سمندر عشق کے پی گئے, لیکن ہوش برقرار رہا, لبے بالا بھی ان کا تر نہیں ہوا. یہ صدقہ مہدی مراد اللہ ہے, یہ صدقہ مہدی مراد اللہ ہے. یہاں پر ظاہر نہیں کیا جاتا, جو ہوتا ہے اسے جذب کیا جاتا ہے. نظام الدین اولیاء سے کسی نے سوال کیا, حضرت کرامت کیا ہوتی ہے, کرامت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے جواب دیا, کرامت بندے اور خدا کے درمیان ایک راز ہے. کیا راز ہے؟ جو نامرد ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے, وہ راز کو عیاں کر دیتا ہے. جو مرد ہوتا ہے وہ کرامت کو دل میں جذب کر کے چھپا دیتا ہے. ہائے, پہلے کئی اولیاء اللہ سے کرامتیں ظاہر ہوتی گئی, امامنا علیہ السلام کے صدقے سے آپ نے پوری قوم کو مرد بنا دیا کہ تمام تر کرامتوں کی ملامتوں سے انہیں محفوظ کر دیا.
کتنے فضائل، کتنے صدقات امام علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں نصیب ہوئے ہیں بھائیوں۔ وہاں پر اولیاء اللہ نمازوں کے تعلق سے کہتے تھے کہ میری زندگی میں ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، میری زندگی میں ایک تہجد بھی نہیں چھوٹی، فلاں فلاں فلاں۔ اولیاء اللہ کہتے تھے صدقہ مہدی مراد اللہ ہے، صحابہ کی بات نہیں، تابعین کی بات نہیں، تابعین کی بات کر رہا ہوں، ان سے تھوڑا نیچے آ جائیے۔ بندگی میں سے اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ ان کے تعلق سے بیان کیا گیا تاریخ سلیمانی میں کہ ان کی 12 سال تک بھی تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوئی۔ پہلے نماز فوت ہونے کا ذکر ہوتا تھا، یہاں پر تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوتی تھی، تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹتی تھی بھائیوں۔ یہ ہمارے دائرے کا عمل، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی حفاظت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کیسی حفاظت ہوتی تھی۔ آپ دیکھیے شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے کا واقعہ آپ نے ہمیشہ سنا ہے۔ 1800 فقراء تھے، 2 سعودی سے علماء آئے عرب سے، بہت تعریف سنی شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کے دائرے میں 1800 اولیاء اللہ رہتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک ولی اگر ہو جائے، وہ گاؤں کو ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں، روز کے کئی کرامتیں ہوتے ہیں۔ یہاں 1800 اولیاء اللہ ہے تو وہ دائرے کا کیسا عالم ہوگا، یہ سوچ کر سفر کر کے آئے، آ کر 45 دن 1.5 مہینے قیام کیا، اور پھر اچانک ایک دن اپنا سامان لے کے جا رہے تھے۔ مرشد محترم حضرت شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی کہاں آئے تھے، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا ہم عرب سے آئے تھے، بڑی آپ کی شان سنی تھی، تعریف سنی تھی، اور سنا تھا یہ دائرے میں 1800 فقراء رہتے ہیں، اولیاء اللہ رہتے ہیں۔ ہم نے سوچا جب ایک شہر ایک گاؤں میں ایک ولی اگر آ جائے، صبح و شام کرامتوں کا سلسلہ چلتا ہے، یہاں 1800 ہیں تو کتنے کرامتیں ہوتے ہوں گے، یہ سوچ کر آئے تھے۔ تو پوچھا تو کیا ہوا، کرامتیں دیکھی؟ کہا ایک بھی کرامت نہیں دیکھی، اسی لیے رسوا ہو کر جا رہے ہیں۔ شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، سکھایا کرامت کس کو کہتے ہیں بھائی، کرامت کس کو کہتے ہیں، سب سے بڑی کرامت کیا ہوتی ہے؟ پوچھا ٹھیک ہے اتنا تو بتاتے جاؤ، اے برادروں اتنا تو بتاؤ، دائرے میں 1800 فقراء ہیں، 1800 اللہ کے فقراء ہیں، کیا ان 1800 میں سے ایک کو بھی ایک دن یا ایک لمحے بھی کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خلاف ورزی کرتے دیکھی؟ تو سوال جواب دیا نہیں، یہ نہیں دیکھا۔ ایک فقیر نے بھی رسول اللہ کی شریعت قرآن و سنت کے خلاف ایک عمل بھی نہیں کہا، نہیں کیا۔ شہاب الدین شہاب الحق نے جواب دیا بھائی اس زمانے میں اس سے بڑی کرامت اور کیا تمہیں چاہیے؟ 1800 رہتے ہیں، اس میں سے ایک بھی رسول اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کیا، کیا اس سے بھی بڑی کرامت کوئی اور چاہیے؟ چیخ مار کر کہہ اٹھے نہیں، اس سے بڑی کرامت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کب سامان نیچے رکھا، ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہوئی اور ترک دنیا اختیار کر لی۔ یہ قوم مہدویہ کا عمل ہے، یہ قوم مہدویہ کا دائرہ ہے، یہ قوم مہدویہ کے اعتقاد اور اعمال ہے بھائیوں۔ ایسا کوئی عقیدہ قوم مہدویہ کا نہیں ہو سکتا جو قرآن سے ٹکرا جائے، جو قرآن سے ٹکرا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بڑے بڑے علماء نے بیان کیا کہ رسول اللہ کا یہ مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دونوں میں اتنی قربت ہے، اتنی قریبی ہے، دونوں میں اتنی محبت ہے کہ بیان کرنے لگ گئے، آخر میں کہہ دیا
کہ بعد از خدا تو ہی بزرگ، قصہ مختصر، یعنی خدا تعالیٰ کے بعد تو ہی بزرگ ہے، اس سے بڑا اور زیادہ قصہ نہیں ہو سکتا۔ اولیاء اللہ نے بیان کیا اپنے اپنے الفاظ میں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے حقیقت کو سامنے رکھا اور فرمایا اللہ اور رسول اللہ میں کتنی قربت ہے، کتنی قریبی ہے، قاب قوسین او ادنا، اس کا معنی کیا ہے، کتنی قریبی ہے رسول اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں۔ مہدی موعود نے عقیدہ سکھایا اور بیان کیا، جو کوئی یہ سمجھے اور اعتقاد رکھے کہ اللہ اور رسول اللہ اور اللہ میں ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی دیری کا، دوری کا گمان کرے، وہ گمراہ ہو کر رہ جائے گا۔ یعنی ایسا عقیدہ رکھنا ہے کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی خدا محمد سے دور نہیں، محمد خدا سے دور نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے دور نہیں، اتنی قربت دونوں میں ہے۔ اولیاء اللہ کے تعلق سے کیا عقیدہ سکھایا گیا، اولیاء اللہ کی تعظیم و تکریم علماء اہل سنت الجماعت نے بیان کی۔ کوئی عشق میں کیا کیا کرتا ہے، کوئی بکروں کو ذبح کرتا ہے، کوئی وہاں پر مزار کے پاس بلڈنگ بنا دیتا ہے، گنبد بنا دیتا ہے، کوئی لائٹنگ لگا دیتا ہے، کوئی خیرات کر کے کھانا کھلا دیتا ہے، کوئی طواف کر لیتا ہے، فلاں کر لیتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کا ادب کا حقیقی حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ امام علیہ السلام نے سکھایا، جب اورنگ آباد پہنچے، وہاں پر جب اترے، اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کے بل چلنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا میران جی پاؤں کے انگوٹھوں کے بل کیوں چلتے ہو؟ تو کہا اس زمین میں اتنے اولیاء اللہ مدفن ہے کہ اگر میں انگوٹھوں کے بل بھی چلتا ہوں تو کسی نہ کسی کے خبر پر میرا انگوٹھا پڑ رہا ہے۔ اور ایسے اولیاء اللہ ہے کہ اگر ایک بھی ولی اپنا بھید، اپنا راز ظاہر کر دیتا تو پوری مخلوق اس کی گرویدہ ہو جاتی۔ ایسا تعظیم، ایسی تکریم امامنا علیہ السلام نے اولیاء اللہ کے تعلق سے سکھائی۔ ایسا نہیں جا کر ڈوریاں باندھی جائے، جا کر فلاں چیزیں، فلاں چراغیں جلائے جائے، منتیں مانگی جائے، بدعتیں کی جائے، یہ اعتقاد مہدویہ میں سے نہیں ہے۔ چادریں چڑھائی جائے، یہ اعتقاد مہدویہ نہیں ہے۔ اعتقاد مہدویہ کیا ہے؟ جب جاؤ کسی بزرگ کے پاس، کسی ولی کے پاس جاؤ، جا کر دعا کرنا ہے کہ جو فیض نبوت اور فیض ولایت ان کے سینے میں ہے، ہمارے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ منتقل کرے، ہم کو وہ فیض عطا فرمائے۔ یہ دعا، یہ تڑپ لے کر جب کسی ولی کے پاس جاتے ہیں، وہ ولی بھی خوش ہو جاتا ہے۔ ہائے میری بارگاہ میں، میری درگاہ میں آج صبح سے ایک ایمان والا آیا ہے اور وہ ایک مہدوی ایمان والا ہے۔ خود وہ ولی کہہ دے ہاں یہ ایمان والا آج صبح سے ایک آیا ہے۔ دوسرے جو آئے ہیں دنیا مانگنے کے لیے آئے ہیں، یہ جو آیا ہے فیض مانگنے کے لیے آیا ہے، یہ جو آیا ہے فیض مانگنے کے لیے آیا ہے۔ تو ہم جو زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ صاحب خبر سے کوئی نہیں مانگتا، صاحب خبر سے مانگنا حرام ہے۔ اللہ سے ہم مانگتے ہیں، ان کا وسیلہ لے کر ہم دعا کرتے ہیں، یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ کون ایسا اہل حدیث ہے یا کون تبلیغی جماعت کا ایسا آج عالم ہے جو بتا دے ہمیں، اس حقیر فقیر کے سامنے بتا دے ایک بھی اعتقاد مہدویہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، یہ گردن حاضر ہے، گردن اڑانے کے لیے بندہ تیار ہے۔ ایک ایسا عقیدہ بتاؤ جو ہماری معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو قرآن کے خلاف جائے یا سنت رسول اللہ یا صحابہ کا اجماع کے خلاف جائے۔ ایک بھی ایسا عقیدہ نہیں ہے بھائیو، صاف اور سیدھا عقیدہ ہے۔ اتنا صاف پانی ہے کہ وہ پانی ایسا پانی ہے، عقیدہ ایسا ہے کہ اگر اس کا ایک بھی گھونٹ لوگے تو پورا حصہ آپ کا مسلمان ہو جائے گا۔ ایک آصف زدہ جا رہا تھا، ایک ایسا شخص جا رہا تھا جس کو جن لگا ہوا تھا، اثرات ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کیوں ایسا کر رہا ہے، کیوں ایسے وعدے نکال رہا ہے؟ کسی نے کہا کہ میران جی اس کو جن لگ گیا ہے، اس کو بلائے اثرات ہو گئے ہیں۔ امامنا علیہ السلام نے پسکردہ اسے عطا فرمایا، اور جب اس نے وہ پسکردہ پیا چیخ مار کر کہہ اٹھا کہ اور پسکردہ دیجئے، اور پسکردہ دیجئے۔ لوگوں نے کہا کیوں اور کیوں چاہیے؟ تو کہا
جس جسم کے حصے میں یہ پسکردہ گیا ہے اتنا حصہ مسلمان ہو گیا ہے، اور دوسرا حصہ کہتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور پانی طلب کرو۔ امامنا علیہ السلام اور اسے پانی دیتے ہیں، اتنا پورا حصہ اس کا مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو ایک کامل مرشد کے پسکردے میں یہ تاثیر اور یہ مقام ہوتا ہے۔ امامنا علیہ السلام کی جو عقائد، امامنا علیہ السلام جو تعلیم امامنا علیہ السلام نے سکھائی ہے، وہ ایسی تعلیم ہے بھائیوں، عقل مندوں اور محققین اور عاشقین کا مذہب امامنا علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ ہمارا مذہب یہ نہیں ہے، ہمارا مذہب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو برا بھلا کہیں، دوسروں کو نعوذ باللہ کافر کہتے پھرے، نہیں، ہم انکساری کا مذہب ہے، ہمارا انکساری کا مذہب ہے۔ ہم انکساری سے پیش آتے ہیں، ہم دوسروں کو خراب ہے تمہارے اعمال کیسے، تم راتوں میں سوتے ہو، تہجد نہیں پڑھتے، تم ذکر نہیں کرتے، تم غیر مہدوی، تم فلاں نہیں کہتے، ان پر تلوار نہیں اٹھاتے۔ امیر ذوالنون نے جب تصدیق کی تو تلوار اٹھا لیا افغانستان میں اور کہا کہ قسم خدا کی میں تصدیق کیا ہوں، اور اب یہ جو تلوار ہے وہ آپ کے دشمنوں پر اٹھے گی۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا، مہدی اور مہدی کے لوگوں کا ناصر خدا ہے، مدد کرنے والا خدا ہے، تو یہ تلوار اپنے نفس پر چلا، تو تلوار اپنے نفس پر چلا۔ تو ہم تلوار اپنے نفس پر چلاتے ہیں، دوسروں پر نہیں چلاتے جب تک کہ خدا تبارک و تعالیٰ کا حکم نافذ نہ ہو جائے۔ ہم دوسروں کو تم خراب ہو نہیں کہتے۔ امامنا علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ کہو ما خارب، ہم برے ہیں، تمہارے اعمال ہم لے کر کیا کرے، ہم کو اپنا دیکھنا ہے، عاشق کیسا ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام کے دائرے میں دیکھو، ایک کے بازو ایک ذاکرین بیٹھے ہوتے تھے، عاشقین بیٹھے ہوتے تھے، کوئی ہند سے، کوئی سندھ سے، کوئی روم سے، کوئی ڈکن سے، کوئی کہیں سے، کوئی راجستھان سے، کوئی کہیں سے، اس طریقے سے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ عالم ایسا ہوتا تھا، ان کو پتا نہیں کہ بازو کون بیٹھا ہے، اس کو پتا نہیں کہ اس کا نام کیا ہے، اس کو بھی پتا نہیں کہ وہ کہاں سے آیا ہوا ہے۔ ہم کو ایک لو لگی تھی، وہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے عشق کی لو لگی تھی، بازوک والے کا ہمیں خبر نہیں ہوتا تھا۔ آج کیا ہو گیا ہے، دنیا کی پوری خبر ہمیں چاہیے، ہمیں نیوز دیکھنا ہے، ہمیں پیپر پڑھنا ہے۔ معاف فرمانا، یہ مہدوی کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم کو دنیا سے کیا غرض، دنیا جائے کہیں بھی، ہم کو ہمارا خدا اور ہمارا ذکر درکار ہے۔ جب تک تمہارے پاس ذکر ہے، جب تک تمہاری خیر و خوبی ہے۔ امامنا علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا سب خیریت تو ہے، سب ٹھیک ٹھاک تو ہے؟ امامنا علیہ السلام نے پوچھا سب خیریت تو ہے؟ صحابی نے جواب دیا ہاں امامنا علیہ السلام، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، سب صحیح طریقے سے ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا بندہ ظاہری نہیں پوچھتا ہے، بندہ باطنی پوچھتا ہے کہ ذکر فکر تو سب صحیح سلامت ہے، پرواز تو ہو رہی ہے۔ امامنا علیہ السلام ہمیشہ ذکر و فکر کی تعلیم دیتے تھے۔ امامنا علیہ السلام نے فرمایا مہدوی وہ ہوتا ہے جو ہمہ وقت صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے اور فرائض نبوت کو تھاما رہے۔ ایسا نہیں شریعت کو چھوڑ دو، ارے میاں شاہ نظام کو دیکھو، فجر کا وقت ہے، اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سامنے میاں شاہ نظام بیٹھے ہوئے ہیں۔ میاں شاہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں خداوند قدوس اجازت دے کہ میں جاؤں، نماز کا وقت، نماز فجر کا وقت ہو گیا، میرے صحابہ میرے بھائی صف پہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اے میاں نظام کس کی نماز پڑھتا ہے، میں تیرے سامنے، تو میرے سامنے کس کو سجدہ کرے گا، تو تیرے پر نمازیں معاف ہے۔ تو شاہ نظام نے کہا یا اللہ اگر نمازیں معاف ہونی تھی خاتمین پر ہوتی، میرا کیا مقام ہے، میں تو نماز کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اے میاں نظام تم کو آزمایا گیا تھا، یہاں پر بڑے بڑے ولی پھسل جاتے ہیں، جاؤ تم بچ گئے، جا کر نماز ادا کر لو۔ میاں نظام آتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں،
بتانا مقصود یہ ہے اللہ کے دیدار کا ہونے کے باوجود بھی شریعت مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، اتنا کامل بننے کے باوجود بھی جماعت کی نماز کو نہیں ترک کیا۔ یہ ہمارا مقام ہے، یہ مہدویوں کا مقام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا علم و عمل آ جائے تو ہم سب سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، نہیں۔ ایک اولیاء اللہ کا واقعہ ہے، ماں باپ اور بیٹا دونوں اٹھے، رات میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ یا کسی اور ولی کا واقعہ ہے، دونوں اٹھ کر تہجد کے لیے اٹھے اور دیکھا سب لوگ جماعت خانے میں سو رہے ہیں، تو دونوں نے کہا کاش اٹھ جاتے اور نماز پڑھ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے سن کر کہا یہ نہ کہتے اور سو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو ہم دوسروں کی بات نہیں کریں گے، ہم اپنا دیکھیں گے، اپنے اعمال دیکھیں گے، ہم اور مرشد کا ہاتھ اور اپنا ہاتھ کیا مل رہا ہے، کیا دے رہے ہیں، اتنا ہی درکار ہے۔ دنیا میں کیا چلتا ہے، ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ ہم کو اللہ چاہیے۔ اگر ہماری فیملی، ہمارے بیوی بچے، ماں باپ اور بھائی بہن سدھر جائے، وہ ایمان پر سلامت رہ جائے، اگر ہر بندہ اپنے گھر کی دیکھ ریکھ کر لے تو پورے مہدوی سدھرے ہوئے ہوں گے، پورے مہدویوں کا ایمان برابر ہوگا، صحیح سلامت ہوگا۔ تو پہلے باہر مت دیکھو، پہلے اپنے گھر میں دیکھو۔ اپنے گھروں میں سے غیر شرعی چیزوں کو نکالو، ٹی ویوں کو نکال پھینکو، یہ اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے۔ میوزک کو نکال پھینکو، یہ اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے۔ فوٹوؤں کو نکال پھینکو، یہ اللہ کی سے دور کرنے والی چیز ہے۔ بدعتوں سے محفوظ رہو، یہ اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے۔ شادی بیاہ میں رسموں سے بچو، یہ اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ اپنی دینی تعلیموں میں بدعتوں سے بچو، یہ اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے۔ دنیاوی تعلیم کو سر پہ مت بٹھا لو، یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے، یہ دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے۔ ہم نے بھی انجینئرنگ کی ہے، ہم بھی بڑے جاب پہ دبئی میں تھے، ہم بھی سب چھوڑے ہیں۔ کیوں چھوڑے ہیں؟ کیونکہ یہ ہیچ ہے، یہ ڈگری کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ خبر میں اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے، اللہ تمہارے ایمان کا سوال کرے گا۔ دنیا کی زندگی کو، دنیا کی تعلیم کو سر پہ بٹھائے ہوئے ہیں، دین کو بھولے ہوئے ہیں۔ کوئی اپنے بچے کو کہیں بھیجتا ہے، کوئی کہیں جاب کراتا ہے۔ دین کی تعلیم کو مت بھولو، دین اول ہے، باقی سب بعد میں ہے۔ ارے ہمارے دائرے میں 8 گھنٹے ذکر، 8 گھنٹے اگر کوئی ذکر کرتا یا 12 گھنٹے ذکر، 12 گھنٹے دنیاوی تعلیم میں رہتا تو امام علیہ السلام اس کو مشرک فرمائے ہیں کہ 12 گھنٹے دین کو دیتا ہے، اللہ کو دیتا ہے، 12 گھنٹے دنیا اور شیطان کو دیتا ہے، یہ تو مشرک ہے۔ مشرک مت بنو، دین کی تعلیم اول ہے، بعد میں دنیا کی تعلیم ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے ڈگری ضروری نہیں ہے۔ دیکھو آپ آج دنیا کا مطالبہ کرو، ایسے لوگ کروڑپتی بنے ہوئے ہیں جن کے پاس 10th کی ڈگری بھی نہیں ہے۔ جا کر دیکھو جو بنا پڑھے بنا لکھے آج کروڑپتی بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کو پیسہ نہیں چاہیے، ہم کو ایمان چاہیے، کیونکہ پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے۔ مومن کو کس لیے دیتا ہے؟ آزمانے کے لیے دیتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، خیرات و زکوٰۃ و عشر نکالے گا یا نہیں نکالے گا۔ اور پیسہ کافر کو جو دیتا ہے وہ